اس پوری آیت کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ یہ چلے گا، رزلٹ اس کا یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ ہدایت ہے۔ ہدایت، اگر آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مصیبتوں کے وقت ہی آپ کو دیکھا جائے گا۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا کیا نکلتے ہیں، تم شکایتیں کن کن باتوں کی کرتے ہو، پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں، تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ ہر ایک کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لینی چاہتا، ہمارے باپ کا انتقال ہو یا بیٹے کا انتقال ہو یا بھائی یا ماں کا انتقال ہو، لیکن امام حسین کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جب اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کا سر الگ کر دیا تھا یزیدیوں نے اور اس سر کو اپنی گود میں رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے سگے بھائی حضرت عباس علمبردار کے، ان کے آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے اور حضرت عباس کے سینے میں نیزہ مار کر کے انہیں گرایا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، امام حسین اس خونی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر پانی طلب کرنے گئے تھے تو یزیدیوں نے گلے پر تیر ایسا لگایا تھا کہ خون کا فوارہ مولا حسین کے چہرے پر آ کر لگ گیا۔ پورے کربلا کے واقعات پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا، اتنے پورے واقعے گزر جانے کے بعد بھی ایک چیز کربلا میں نہیں ہوئی، باقی سب آفتیں آئی ہیں، ایک چیز نہیں ہوئی، وہ کیا ہے؟ امام حسین کے زبان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ سارے بجلیاں ہم پر گر پڑی ہیں، اس خاندان کا کون ہے؟ سوائے زین العابدین کے اس پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا۔ پورے خاندان کے بچوں کو، ان کے بڑے مردوں کو، سب کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ میں عرض تو کر رہا ہوں، ایک خاندان کے 29 لوگوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہوں، وہ کیسا منظر ہے؟ ایک تو میں امام حسین کے صبر کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کریمہ میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کریں گے کچھ جانیں لے کر کے، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی آزمائش کہ ایک ہی دن میں ایک ہی خاندان سے 29 لوگوں کی جانیں گئی ہو، اس سے بڑی آزمائش ہوگی؟ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کس کے ساتھ کیسی آزمائش ہوتی ہے، کس کے ساتھ کیسا امتحان ہوتا ہے۔ آپ کو سردی بخار دے کر کے آزمایا جاتا ہے، کسی اور کو کچھ اور بیماریاں دے کر، یا کسی اور کو کسی اور مصیبت کے ذریعے سے، لیکن یہ آزمائش کی جو کیٹیگری ہے وہ کیسے طے ہوتی ہے پتہ ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا ویسی ہی آزمائش آئے۔ پر بھی سیدہ زینب نے نہ اپنے بال نوچے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ چہرے پر ہاتھ مارا، بلکہ ایسا صبر کا دامن پکڑی رہیں کہ پوری زندگی بھر انہوں نے صبر کی تلقین کی تمام خواتین کو۔ گھر لٹانا، گھر کٹانا، کوئی سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے سر کٹانا، گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان حالات کے بعد میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، مصیبتیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، آفتیں تکلیفیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے، 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ۔ اگر بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ، یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ مصیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ، فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں، اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے
میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی، دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے۔ اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے، تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو۔ آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے۔ تمہارا عزیز ترین بھائی مر گیا، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا۔ مجھے بتاؤ، تم 10 لوگوں میں چیخو گے، چلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے، تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے۔ تمہارے سب مل کر کے پروٹیسٹ کرنے سے حکومتیں اپنے فیصلے واپس لے سکتی ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال شہنشاہ اعظم کا قانون ہے۔ وہاں نبیوں کی بھی جو روح تک جو سنا تھا، حدیثیں وغیرہ، اس کو یاد دلاؤ، یعنی مجھے یاد دلاؤ۔ یہ مت سوچو کہ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کو تو سب معلوم ہوگا۔ غم کا غلبہ جب آ جاتا ہے تو اچھوں کو یاد نہیں رہتا۔ مومنین کو کہا گیا ہے کہ وہ یاد دہانی کریں، جائیں غموں کے وقت ان کی حالت دریافت کریں اور انہیں صبر کی تلقین کریں۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یہ سوچ کر کے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا کہ یہ تو بہت جانکار لوگ ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو سب پتہ ہے۔ نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی مصیبت آئے، مومنین، دوسرے مومنین، اسے صبر کی تلقین کریں، اسے جا کر کے حوصلہ دیں اور اسے تسلی دیں۔ اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی۔ ایک صحابی، میرا شوہر بیمار کب ہوگا؟ وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، آ جائے تو صبر کرو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج امام حسین اور ان کے رفقائے گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لیے نہیں، یا صرف غم منانے کے لیے نہیں، بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں نہیں، لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے، مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے، تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو، اس کی دعاؤں کو، اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے گا، اور اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، جب تک وہ مانگتا رہے گا میں اسے پسند کرتا رہوں گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، تم مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہو کہ اب کیا دعا کرنا، اتنے دنوں سے کر ہی رہا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری دعاؤں کا اثر جلدی نظر نہیں آتا تو رحمان تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری دعائیں پسند بھی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا ہی کریں اور مانگا ہی کریں جب مصیبتیں آئیں۔ آج کے حالات بھی ہماری آزمائش کے حالات ہیں۔ آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک یزیدی دور ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش کا دور ہے، بہت بڑا امتحان چل رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں، استقامت۔ مولا حسین کے سبق کو پڑھیں، اس وقت تو ان کی گردنوں پر تلواریں تھیں، ان کے بچوں کے سینے چھدے ہوئے تھے تیروں سے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر۔ آج ابھی تمہارے سینوں پر بندوق کی گولیاں نہیں لگائی گئیں، ابھی تمہارے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں، لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ میرے آقا کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھینک کر کے تم تو بازاروں کی زینت بننا پسند کرتے ہو۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آج مجرے کرنے والوں کی کثرت یہ ہمارے نوجوان بچوں کی ہے۔ یہ اپنے جسموں کی نمائش کرنا اس کو فیشن سمجھتے نہیں۔ میرے عزیزو، امت مصطفیٰ اور وہ بھی امام حسن اور امام حسین کے غلام اس مردار دنیا پر کبھی بھی اپنی حکومت نہیں چاہتے، اس مردار دنیا کے وہ کبھی خواہش مند نہیں ہوتے۔ لیکن جن نوجوانوں کو آج ہم ان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آج کے حالات میں تم بھی سنبھل جاؤ،
کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی. اگر آج تمہارا راستہ بگڑ گیا تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے راستے کو ہی اسلام سمجھنے لگ جائیں گے, وہ اسی بگڑے ہوئے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھیں گے. اسی لیے آج نوجوانوں کی کثرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کی ہونا چاہیے, اور ان سخت ترین حالات کا مقابلہ باڈی بلڈر نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا دوں, ان ظالم یزیدیوں کا مقابلہ کاجو بادام کھانے والا نہیں کر سکتا. ہاں, ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں, ان بڑے سے بڑے سخت ترین حالات کا مقابلہ وہ نوجوان کر سکتا ہے جس کے سینے میں عشق. ایک بات کہتا ہوں, ایک بندہ مرید بننے کے لیے ایک بزرگ کے پاس, کہا کہ مجھے مرید بنا دیجئے. کہا جانتے ہو مجھ کو؟ کہا پہلے سنا تھا آپ بڑے بزرگ, آپ کے پیچھے چلوں گا. انہوں نے کہا میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے. کہا میں محبت کرتا ہوں آپ سے, مرید کر لیجئے آپ. کہا ایسی نہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کیا اپنایا, کہا ایک بھینس خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا. کہا یہ بھینس لے جا, اس کو پال. کہا کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا اتنا پالنا ہے اس کو, صبح نہلانا, دوپہر میں نہلانا, رات میں بھی نہلانا, 3 بار نہلانا. کھانا تم اپنے ہاتھ سے کھلانا اس بھینس کو, اور اس کے پورے بدن کو پوچھا مارتے رہنا, صفائی کرتے رہنا, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے رہنا, اس سے دل لگا لینا. اس نے کہا آپ کا حکم ہے تو کرتا ہوں, ورنہ بھینس سے کیا کیا جائے, جانور ہی ہے نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. بزرگ نے کہا 30-40 دن کے بعد آؤ. 8 دن کے بعد وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں. کہا بھینس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سوال کیا دن بھر کیسے گزارتے ہو؟ کہا اچھے سے گزارتا ہوں. بھینس وہ بھی اچھی ہے. کہا جاؤ 40 دن کے بعد ہم ملتے ہیں. 40 دن کے بعد آئے. اب آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس کا حال بھی بہت اچھا ہے. کہا تیری خیریت پوچھ رہا ہوں, بھینس کی بات کر رہا ہے. میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کو میں اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہی ہے, عشق میں اضافہ ہوتا ہے. اپنا پریکٹیکل تو ہم بتاتے ہیں, باقی دوسروں کا معلوم نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا, اور ایسی ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے, اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں, وہ جب بیان کرنا ہے. بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کی ہے, اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ, دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھے. بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی, وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. سنے ہوں گے آپ, یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سلیبس میں چینج ہو گیا, پرانے لوگ جانتے ہیں وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. اس پر حمد اللہ کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا, ہمیں باپ دیا, ہمیں ماں دیا, وہ اللہ بہت بڑا حمد ہے یہ. لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو, اللہ کی حمد بیان کرنی, یوں کہتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد ہے, لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا. کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے, باتوں میں, تقریروں میں, قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے, رشتوں کے لیے مانگتا ہے, اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے. دعائیں ہر جگہ جب رسول کا تذکرہ آئے تو یہ محبت کی علامت سمجھو. محبت صرف اور صرف